کہتے ہیں عربی میں ایک معنی کے لیے کئی الفاظ آئے، لہذا یہ دیکھنا ہوتا ہے قرآن کا ترجمہ کرتے وقت کہ اگر وہ کلمہ اللہ کی ذات کے لیے بولا گیا ہے یا آیا ہے تو اس کے متعدد معنی میں سے اس معنی کو اختیار کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے مطابق ہو۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ڈکشنری میں یا لغت میں اس لفظ کے یہ معنی بھی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ اب شیخ الہند نے ترجمہ کیا اور مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو، تو یونس علیہ السلام تو نبی تھے نا، کیا ہم جیسا گناہگار ادنا درجے کا مسلمان بھی اللہ کی ذات کے بارے میں منہ پر یہ لفظ دانا تو دور کی بات ہے، کبھی ذہن کے خاشیے خیال میں سوچ سکتا ہے کہ وہ قابو نہیں پا سکتا، وہ پکڑ نہیں سکے گا؟ تو یہ تراجم ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے جو دین میں ہمیں احتیاط سکھائی ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جس کے دل میں عظمت الوہیت ہو، جس کے دل میں عظمت رسالت ہو تو وہ کیسے قرآن کو سمجھے گا، اور اگر عظمت الوہیت اور رسالت نہ ہو تو وہ پھر قرآن کا ترجمہ کیسے کرے گا؟ یہ ایک نہیں، قرآن مجید میں کئی مثالیں ہیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں حضرت کہ اب ان کے جو بعد والے ہیں انہوں نے اپنے اکابر کے ترجمے کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ امام اہل سنت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ شان رسالت کے بارے میں بھی ان کی عبارات موجود ہیں، اور امام اہل سنت کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اب ان کے ماننے والے اپنے ممبر پر مسند تدریس پر ان عبارتوں کو کبھی نام بھی نہیں لیتے۔ کبھی سنا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ممبر پر کھڑے ہو کر ان عبارتوں کو پیش کریں گے تو مسلمان ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ سنا ہے کہ کوئی ماتم ہو رہا تھا محرم کا، تو کوئی انگریز آیا ہوا تھا، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا اتنا امام شہید ہوا ہے اور یہ اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں، تو آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ 1400 سال پہلے شہید ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا، اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں۔ مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں۔ ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ کہ میں آج کی ڈیٹ میں 2 اگست 2026 پاکستان میں موجود جو کشمیری عوام ہیں ان کو محب الوطن پاکستانی سمجھتا ہوں، نہ صرف ان مسلمانوں کو بلکہ جو مقبوضہ کشمیر انڈیا کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی پاکستان سے اور پاکستانیوں سے محبت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی اسٹیٹ سے، گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس طرح کے ایشوز کو آپ پولیٹیکلی ہینڈل کریں، بجائے اس کو اسلحے کے زور پر ایڈریس کرنے کے آپ پولیٹیکل لیڈرز کو انوالو کریں، اور اس میں وہ پولیٹیکل لیڈرز انوالو ہوں جن پہ سب کا اعتماد ہے۔ میں ایک نام پیش کر دیتا ہوں، ہمارے جماعت اسلامی کے پاکستان کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن پر کشمیر کے عوام بھی اعتماد کرتے ہیں، پاکستان کی سیاست میں جو بڑے نام ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اوپر کوئی ایسا داغ ہے جس طرح کے باقی سیاستدانوں کے اوپر ہے، اور نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ ایسا بندہ ہے جس نے پیسہ لے کے کھایا ہوا ہے کسی سے، نہ ان کی محب الوطنی کے اوپر کوئی شک کر سکتا ہے۔ تو ان کو آگے کیا جائے اور اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں عوام الناس سے بھی ریکویسٹ کروں گا
کہ پولیٹیکل اختلاف کو پولیٹیکل رکھا کریں. آپ جب اسلحہ اٹھاتے ہیں، آرمڈ کنفلکٹ کرتے ہیں، تو مقابلے میں ریاست بھی اسلحہ اٹھا لیتی ہے. آپ سے مراد سارے عوام الناس نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ کے اندر ایسے لوگ گھس جاتے ہیں جو کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف نعرہ بازی بھی کرتے ہیں. کچھ نعرے تو میں نے خود سنے. ان نعروں کے بعد ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے، حکومت ہے، ادارے ہیں، وہ کسی صورت اس پولیٹیکل سٹرگل کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو آپ بھی اپنے اندر گھسی ہوئی جو کالی بھیڑیں ہیں نا، ان کو علیحدہ کریں اور معاملات کو پولیٹیکلی لے کر چلنے کی کوشش کریں. لیکن سلوٹ ہے شیعہ علماء کو کہ انہوں نے کہیں پر کوئی ویڈیو ایسی ریکارڈ نہیں کروائی جس میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر 295A کے تحت مقدمہ کاٹا جائے. یعنی یہ جو بیماری سنیوں کے اندر گھس آئی ہے، سنیوں سے مراد سو کالڈ سنی، جن کو میں ٹنی کہتا ہوں، خواہ وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، یہ ٹنیوں میں جو بیماری آ گئی ہے، سنی تو ہم ہیں جو کتاب و سنت کے منہج پہ ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ توہین مذہب کی دفعات کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے علمی جواب دینے کے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جواد نقوی صاحب نے ایک بات کی، اس کو خود سے انہوں نے گستاخی ڈکلیئر کیا اور پھر روڈز بلاک کرنے کی دھمکیاں دیں اور انہوں نے سارے مولویوں کو اکٹھا کیا. اور میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اب چونکہ اس کی اپنی گستاخی نکل آئی ہے مالک اشتر کے حوالے سے، حضرت معاذ اللہ کی، ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار ہشام الہی ظہیر، تو اب یہ نہیں بولے گا. 5 جمعے گزر چکے ہیں جی، بلکہ یہ آخری والا جمعہ تو اس نے پڑھایا ہی کوئی نہیں ہے. میں بار بار اسے کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ کدھر گئی FIR جو جواد نقوی صاحب پہ تم نے کٹوانی تھی؟ ریحان طارق صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آواز اٹھانے کی برکت سے، ان کے وکلاء کی محنت سے، لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیل دی. لیکن حضرت معاذ اللہ نے تو کہا تھا میں نے جواد نقوی صاحب پہ FIR کٹوانی ہے، اور میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ بات ہی نہیں کرے گا اب اس ٹاپک پہ، کیونکہ اس کی اپنی گستاخی نکل آئی ہے. 298A والا مقدمہ اس کے اوپر بھی بنتا ہے، 295A والا بھی بنتا ہے. چپ کر گیا. اور انشاءاللہ یہ کرامت میری قائم رہے گی، اور میری خواہش ہے کہ میری کرامت غلط ثابت ہو جائے اور یہ سامنے نکلے، تاکہ نہ صرف یہ بلکہ اس کے مخالفین بھی یسو پنجو کھیلیں اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے. ہماری تو خواہش ہے بیٹھیں آپ لوگ، اور وہاں بیٹھ کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ توہین مذہب کے نام کے اوپر جو آپ نے ڈرامہ بازی یہاں پاکستان میں رچائی ہوئی ہے اور دین کی جو بدنامی کا سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو اسلام سے متنفر ہی کرے گا. اس سے زیادہ اس میں سے کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے. میں نے ٹیکنیکلی ان کی یہ غلطی بھی پکڑ لی. بھائی بازید 2 جھنڈے مان رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یعنی کہ بازید یہ کہہ رہا ہے کہ 2 جھنڈے ہیں، ایک بازید کا جھنڈا ہے جو تمہارے بقول اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ اللہ کا جھنڈا ہے، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا ہے. اب اس کے بعد ان کے پاس جواب ختم ہو جاتا ہے. اب یہ پریشان تھے کہ وہ جھنڈا کون سا ہے، تو میں نے جھنڈا بھی ڈھونڈ لیا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے. قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا میدان محشر میں، اور جو جتنا بڑا خائن ہوگا اتنا ہی اونچا اس کا جھنڈا ہوگا، تاکہ پوری مخلوق کو پتا چل جائے کہ یہ غدار تھا. تو تمہارے بزرگوں کے جھنڈے انشاءاللہ قیامت والے دن چڑھیں گے، وہی والے جھنڈے جس کا ذکر بخاری مسلم میں موجود ہے. لواء الحمد کا ذکر نہیں ہے. لواء الحمد جو ہے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا مقام ملنے والا ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہوا، اور بخاری مسلم میں تفصیلاً حدیث ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ میں اولین اور آخرین کا سردار ہوں قیامت والے دن. اور پھر مسلم شریف میں تو جس شان سے امام مسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کو پریزنٹ کیا ہے، وہ ان کا خاص ہے، اور وہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، اور تمہارے امام کی کنیت ہے بایزید، یزید کا ابا. اور حیران کن بات بتاؤں، امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور رسول اللہ کے قدموں میں پہنچے ہیں، اور بایزید بستامی بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گئے. رسول اللہ کے قدموں میں نہیں پہنچے. اس طرح کی باتیں کر کے رسول اللہ کے قدموں میں کوئی پہنچے گا؟ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کتابیں بدل گئی ہیں، اعلیٰ حضرت مان کے گئے ہوئے ہیں، پنڈی کے مفتی نے مان لیا ہوا ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ پرانے اتنا بڑا کام ڈال کے گئے ہیں کہ آج تک یہ دھوتے پھر رہے ہیں، اور ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد تو اب یہ پریشان ہے کہ دھونے سے بھی کام نہیں چلے گا، سوائے اس کے کہ یہ ایک دفعہ بآواز بلند کہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو ہمارے شافع معاشر وہ ہیں جن کا تعارف ہمارے امام مسلم نے کروایا، جن کی کنیت ابو الحسین تھی، اور تمہارے شافع معاشر
وہ ہیں جن کی کنیت ابو یزید تھی، یعنی کہ ابو یزید بستامی، جن کا تعارف تمہارے علی حجویری نے کروایا، تمہارے فرید الدین عطار نے کروایا، تمہارے اعلیٰ حضرت نے کروایا، اور تمہارے باپا جانی نے کروایا۔ لو سامو، آپ فیصلہ کرو کہ تم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اب بھائی بہت بڑا فرق ہو چکا ہے۔ ہمارے شافع معاشر وہ ہیں جن کا تعارف امام مسلم جن کی کنیت ابو الحسین ہے انہوں نے کروایا، اور تمہارے شافع معاشر وہ ہیں جن کا تعارف تمہارے اعلیٰ حضرت نے کروایا کہ باجزید کا جھنڈا جو ہے وہ محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک والا کافی ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، اور مجھے سیٹسفائی نہیں کرنا، بریلوی عوام کو بتانا ہے کہ تم نے کیا دھوکہ دیا ہوا تھا کہ بزرگ جو ہے وہ نبی اسلام کے دین کی خدمت کر کے گئے۔ غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کرنے والے لوگ آپ کے بابے ہیں، یہ ان کا گن تھا جس کی وجہ سے یہ بڑا گن سامنے آیا۔ اس لیے ہم نے تو نہ کوئی چشتی دجال چھوڑنا ہے بقول آپ کے، کیونکہ آپ نے تو مناظرے لڑے ہیں کہ یہ معرفت کی بات ہے، نہ کوئی تھانوی دجال، نہ کوئی شبلی دجال، نہ کوئی صادق دجال۔ پھر امام مسلم حدیث لے کر آئے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، اور داروغ جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ عرض کریں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا، اب مجھے بتائیں میں ابو الحسین کو مانوں یا ابو یزید کو مانوں؟ اب یہ حیران کن بات ہے کہ ابو یزید بستامی ہو یا ابو یزید شامی ہو، صرف علماء کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے دونوں ہی آزمائش بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ میرے حال اشارتاً بات کرنی چاہیے، ان کو پہنچ گئی ہے جن کو ہم نے پہنچانی، بلکہ بخاری میں موجود ہے، ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نماز کا تشہد اس حال میں مجھے تعلیم فرما کر گئے کہ آپ کے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھا، اور آپ نے مجھے سکھایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اور مسلم شریف میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام قرآن کی طرح تشہد تعلیم فرماتے تھے، اس کا واقعہ معراج کے ساتھ کسی حکایت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں یہ جھوٹ اپنے ممبروں سے بیان کرتے ہیں جو کہیں پہ نہیں لکھا ہوا۔ لہٰذا مفتی صاحب آپ کا پروگرام اور آپ کے مخالفین کا پروگرام تو یہیں پہ شیر افضل مروت ہو گیا، یہ تو بات ہی غلط تھی۔ تو مفتی صاحب فخریہ بتاتے ہیں، میں نے ان کو بتایا انشائیہ پڑھتے ہیں، اور دلیل کے طور پہ میں نے کہا پتہ نہیں دلیل کون سی نکالیں گے، دلیل انہوں نے نکالی، کہتے ہیں نہیں امام غزالی نے فرمایا کہ جب آپ پہنچے السلام علیکہ ایھا النبی پر، تو آپ یہ تصور کریں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں۔ مفتی صاحب امام غزالی 505 ہجری میں فوت ہوئے، ان سے 300 سال پہلے الحمدللہ ہمارے امام بخاری اور امام مسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ السلام علیکہ ایھا النبی کی دلیل کیا ہے، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں تمام مخلوقات تک تمہارا سلام خود پہنچا دیں گے۔ لہٰذا ہم انشائیہ پڑھتے ہیں، اور یہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے، اور نہ حکایت والا عقیدہ ہے وہابیوں کا، اور نہ آپ کے امام غزالی والا خود سے بنایا ہوا عقیدہ ہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ سلام ہم پڑھتے ہیں تو ہم آپ علیہ السلام کی طرف ہی متوجہ ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا سلام ان تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی قبر انور میں ہیں، آپ روحانی طور پہ یہاں موجود نہیں ہوتے، یہ صوفیاء کی منہ شگافی ہیں، بخاری مسلم میں بالکل واضح موجود ہے۔ لہٰذا کسی وہابی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، آپ ہم سے قرآن و سنت سیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہابی بھی سارے ڈھیر ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ باقی آپ کی جو درود شریف سے محبت ہے وہ ہم نے بارہا ہائی لائٹ کی ہے، آپ کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چاہے فتاوی عالمگیری ہو، چاہے رد المختار ہو، در مختار کے اوپر حاشیہ فتاوی شامی، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہم صلی علی محمد پڑھ لے درمیان والے تشہد میں تو اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ آپ تو درود شریف پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب کرواتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کی فقہ کی کتابوں میں کہ آخری جو تشہد ہے عبدہ و رسولہ، اگر اتنا پڑھ لیا تو کافی ہے، آپ تو درود شریف پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتے، لہذا آپ کہاں سے درود والے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم درود والے ہیں، باقی بارود والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی بارود والے ہیں، درود والے ہم ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس پہ تر رہا یہ کہ انہوں نے ایک جعلی خواب بنا کے امام حنیفہ کے متھے مار دیا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی امام حنیفہ کو، اور آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے تشہد کے بعد جو شخص درود شریف پڑھ لے درمیان والے تشہد میں اسے سجدہ صاف کیوں بتایا درود شریف پڑھنے والے پر؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے درود شریف کی وجہ سے نہیں سجدہ صاف واجب قرار دیا، بلکہ اس وجہ سے کہ قیام میں ڈیلے آ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس پر مسکرا پڑے، آپ نے
انڈورس کیا. اندازہ کریں, یعنی امام حنیفہ نعوذ باللہ ایک کہانی کروا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نبی اسلام نے اس کہانی کو ایکسیپٹ کر لیا. نعوذ باللہ, یہ کہانی تو امام حنیفہ ان کے ماننے والے ہمارے آگے نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ آپ کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جن چیزوں سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اگر وہ جان بوجھ کر کی جائیں تو نماز ہی نہیں ہوتی. آپ نے نبی الاسلام کو یہ بھی ساتھ بتانا تھا, خواب میں امام حنیفہ صاحب اور ان کے ماننے والوں, کہ یا رسول اللہ اگر کوئی جان بوجھ کے دروشی پڑھ لینا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی, جو بھول کے پڑھے تو سجدہ صاحب سے ہو جائے گی, کیونکہ ہم تو دروشی کے دشمن ہیں. جبکہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ نبی الاسلام نے درمیان والے تشہد میں بھی دروشی پڑھا ہے. سنن نسائی میں حدیث موجود ہے, درمیان والے تشہد میں بھی دروشی پڑھنا ثابت ہے. اگر کوئی چھوڑ دے, مسند احمد میں آیا تو جائز ہے, جس طرح کہ بخاری مسلم میں آیا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں نبی الاسلام نے سورت ملائی بھی ہے اور کبھی چھوڑ بھی دی ہے, تیسری اور چوتھی میں, وہ آپشنل ہے. اس طرح یہاں پہ بھی آپشنل ہے درمیان والے تشہد میں. ہم تو الحمدللہ ہر دفعہ درمیان والے تشہد میں بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کم از کم اتنا دروشی پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں. لہذا آپ کی ساری کہانیاں اتنی جھوٹی ہیں اور گستاخیوں کے اوپر مبنی ہیں کہ ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد اب آپ اپنے عوام الناس کے سامنے ان کہانیوں کا دفاع بھی نہیں کر سکتے. پھر مفتی صاحب نے جو پرچہ نکالا اپنی جیب سے جس میں انہوں نے نوٹس بنائے ہوئے تھے, اس کی انہوں نے تمہید بنائی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہ سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہونا ہے, یہ پرابلم اینڈ کے اوپر. یعنی آپ پہلے ہی رون ڈال دو کہ عربی میں ایک لفظ کے اتنے معنی ہوتے ہیں کہ آپ لوگ یہ جج ہی نہیں کر سکتے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. مفتی صاحب عربی میں اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ہر لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے, کانٹیکسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کئی معنی نہیں ہوتے. بھائی یہ بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام میں فرق ہے. اب آپ دھوکہ دیں گے کہ جی حرام کا معنی یہاں پر کیا ہے اور وہاں پر یہ ہے. بھائی جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا ولد الحرام کا مطلب ہے آؤٹ آف ویڈلاک اور مسجد الحرام کا مطلب ہے حرمت والی جگہ, لہذا اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. ولد الحرام میں حرام کا ایک ہی مطلب ہوگا اور مسجد الحرام میں حرام کا ایک ہی مطلب ہوگا. لہذا یہ دھوکہ دینا بند کریں. یہ آپ جان بوجھ کے اس قسم کی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ کہیں لوگ قرآن ترجمے سے پڑھ ہی نہ لیں. پھر انہوں نے پرچی سے جو مثالیں بیان کی ہم ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں اور ہم بھی قرآن پاک کی ان آیات کے تراجم کو اسی طریقے سے مانتے ہیں. اگرچہ ایک دو جگہ ہماری ریزرویشن ہے کہ جو دوسرا ترجمہ ہے وہ بھی کوئی گستاخانہ نہیں ہے, وہ بھی ایکسیپٹ ہو سکتا ہے, لیکن آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے. آج میں نے آپ کے لیے جو تحفہ رکھا ہے وہ 10 ایسے حوالے میں پیش کروں گا جس میں کنز الایمان کے اندر قرآن پاک کی تعریف کی گئی ہے. یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے ٹیکسٹ کی گارنٹی لی ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس الذکر یاد دہانی والی کتاب کو, یعنی اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے ٹیکسٹ کی حفاظت ہے, یعنی جو عربی ٹیکسٹ ہے, اور اس کا وہ معنی جو عرب کی لغت کے لوگ لیتے ہیں یا گوگل لیتا ہے یا اے آئی کے تھرو آپ کو پتا چلتا ہے کانٹیکسٹ کے ساتھ, وہ معتبر ہے. باقی مولوی جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہ میرے بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نکال لیتے ہیں, یا بھاول حق بیڑا تک نکال لیتے ہیں, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی نکال لیتے ہیں, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری, وہ یہ نکال لیتے ہیں. ان کے معنی کا اعتبار نہیں ہے. تو میں 10 ایسے حوالے پیش کروں گا. تلک عشرۃ کاملہ, جو قرآن میں ہے نا, یہ پورے ہوئے 10. اور پھر ایک حوالہ وہ والا جو میں نے دیا آپ کو پہلے, لوائی اعظم من لوائی محمد, اور 10 حوالے یہ کتنے ہو گئے 11, یعنی 11ویں شریف کی برکت سے 11 حوالے آپ کے سامنے رکھ دیے. یہ 11 چیزوں کے جواب آپ نے دینے ہیں, لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین.